اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین آمین یا رب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب. اللهم اجعل هذا لوجهك الكريم لا رياء فيه ولا سمعة يا رب تقبل منا يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. الحمدللہ 28واں پارہ اللہ کا شکر ہے، اور آج ہم لوگ انشاءاللہ سورۃ الحشر پڑھیں گے. یہ سورت بھی مدنی ہے، آیات 24 ہیں. اس سورت کا صحیح نام جو صحابہ سے ملتا ہے وہ بنی نذیر ہے. بنی نذیر ان کے نام سے یہ سورت پہچانی جاتی ہے، اس قبیلے کے نام سے پہچانی جاتی ہے، کیونکہ اس کی بیشتر آیات کا تعلق اس واقعے سے ہے جو ربیع الاول 4 ہجری میں اس قبیلے کے ساتھ پیش آیا. زیادہ تفصیل میں جانے کے بجائے میں امپورٹنٹ نکات ہی بیان کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو 2 قبائل تھے، اوس اور خزرج. یہ دونوں قبائل مشرکین کے تھے، اور 3 قبائل تھے وہاں جو یہودیوں کے تھے: بنو قیقہ، بنو نذیر اور بنو قریظہ. یہ 3 قبائل تھے، اور آپ نے ان سب کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جو میثاق مدینہ کے نام سے معروف ہے. یہودیوں کی یہ قبائل وقتاً فوقتاً اس میثاق کی مخالفت کرتے رہے کیا انہوں نے. ہاں، جس کی جو عہد انہوں نے کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، اور نتیجے میں بنو قیقہ یہ سن 2 ہجری میں نکالے گئے مدینہ سے. کبھی میں نے ان کے بارے میں تفصیل سے کبھی ذکر کیا ہی ہے. اس کے بعد ربیع الاول 4 ہجری میں یہ بنو نذیر کے ساتھ واقعہ پیش آیا. ان کا معاملہ یہ تھا کہ جو کبھی خون بہا یا دوسری ایسی چیزیں، کوئی دیت ہے جو مسلمانوں پر یا کسی پر، مدینہ والوں پر اگر پڑتی ہے تو اس میں سبھی شریک ہوں گے. وہی دیت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے کہ وہ اپنا حصہ ڈالیں. ان لوگوں نے آپ کو تسلی دلائی، اور پھر پروگرام یہ بنایا کہ چھت کے اوپر سے آپ جہاں بیٹھے ہوئے تھے اوپر سے سل پتھر کا گرا دیں تاکہ آپ کا معاملہ ختم ہو جائے ہمیشہ. نعوذ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً پتہ لگ گیا وحی کے ذریعے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کے وہاں سے چلے آئے. اور پھر اس کے بعد اس قبیلے کو انہوں نے وارننگ بھیجی کہ ان کے لیے 10 دن کی مہلت ہے، اس عرصے میں یہاں سے نکل جائیں. اس کے بعد ان کا جو شخص بھی یہاں پایا گیا اسے قتل کر دیا جائے گا. بنو نذیر کا واقعہ آگے بتانے سے پہلے بنو قریظہ کا واقعہ ہم لوگ پیچھے پڑ چکے ہیں سورۃ الاحزاب میں. یہ بھی نکالے گئے مدینہ سے، اور یہ واپس آتا ہوں بنو قریظہ کی طرف. جب ان کو یہ وارننگ ملی تو پہلے تو بہت گھبرائے، پھر بعد میں انہوں نے، ان کو منافقین نے ان کو سپورٹ کیا، کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. سورت پڑھیں گے تو اس میں آیات ملیں گی. اور اس کے بعد یہ کہ انہوں نے کہا، ڈٹ گئے کہ ہم نہیں جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ ان پر اس طرح، اللہ نے ان پر قابو پایا جہاں سے انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا. اور پھر آخر میں یہ ہوا کہ انہیں اپنے گھروں سے نکلنا پڑا، اور نکلے اس شرط پر کہ وہ اپنے ساتھ جو بھی سامان لے جانا چاہیں لے جائیں سوائے ہتھیار کے. اور ایک گھر کو توڑ تاڑ کر کے، گھر کے دروازے، گھر کے بلے، دوسری تمام چیزیں اونٹوں پر لاد لاد کے لے گئے، اور یہ لوگ چلے گئے یہ مدینہ چھوڑ کر کے. یہ ہے سارا واقعہ، اور یہی اس صورت کی بیسک جو آیات ہیں ان سے پتہ لگے گا انشاءاللہ. بنو نذیر کی کیفیت اور منافقوں کی کیفیت، ان سب کے سلسلے میں اللہ نے آیات نازل فرمائی. اس صورت میں ایک اور بھی بڑے اہم چیز ہے کہ یہاں سے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیت المال کا سلسلہ شروع کیا. مسلمانوں کو تعلیم دی کس طرح بیت المال میں
مال اکٹھا کیا جائے، اور وہ کن 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 لوگوں کے لیے ہو، وہ بھی انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ اور آخر میں، اس صورت کے آخر میں عمومی آیات ہیں جو قرآن سے متعلق بھی ہیں اور اللہ کے ذات سے انشاءاللہ۔ اس طرح بنو نذیر مدینے سے جلا وطن کیے گئے، انشاءاللہ یہ پورے واقعات کا کافی تفصیلی آیات ہیں جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ قرآن کریم کی 5 صورتیں ہیں جو مسبحات کہلاتی ہیں، جو سبح یسبح سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ پہلی اس میں سورۃ الحدید تھی، اور یہ دوسری سورۃ الحشر آ رہی ہے۔ اس کے بعد 3 صورتیں اور آئیں گی انشاءاللہ جو ہم لوگ پڑھیں گے۔ سبح ماضی کا صیغہ ہے، تسبیح کرتی رہی، کی تسبیح کی ماضی میں، یہ سب ہو تسبیح کر رہی ہیں اور کرتی رہیں گی، یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ سورۃ الحشر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ تسبیح کی اللہ کے لیے جو کچھ بھی آسمانوں میں اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، اور وہ اللہ العزیز ہے، مکمل اختیار رکھنے والے، الحکیم ہے۔ سبحان اللہ۔ سبح یہاں ماضی کا صیغہ ہے، اسی لیے میں نے ترجمہ اسی طرح کیا۔ پوری کائنات اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کر رہی ہے۔ اس کائنات میں انسان ہیں، جنات ہیں، یہ حشرات ہیں، جانور ہیں اور جمادات ہیں، سب کے سب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب کے سب تسبیح کرتی ہیں۔ یہ تسبیح کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ پوری کی پوری کائنات اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتی ہے، اس لیے کہ اللہ کی مکمل طور پر اختیار رکھتے ہیں۔ اللہ کا ہر کام حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت نمبر 1 تھی۔ آیت نمبر 2، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر۔ وہی ہے اللہ جس نے نکالا اہل کتاب میں سے کفر کرنے والوں کو ان کے گھروں سے پہلی بار کا نکالنا، پہلی بار کا ان کا نکالنا، پہلی بار کا ان کا کھڑا کرنا۔ ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ۔ تم لوگوں کو گمان تھا کہ یہ نہیں نکلیں گے، تم لوگ یہ سمجھ رہے تھے، اشارہ مسلمانوں کی طرف ہے، اور وہ گمان کر رہے تھے کہ بے شک ان کی گڑھیاں، ان کی جو قلعے ہیں وہ انہیں بچا لیں گے اللہ سے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ ان کی طرف آئے وہاں سے جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رعب ڈال دی۔ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ، یہ خراب کر رہے ہیں اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں، وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے ہاتھوں۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھوں والو، اے بصیرت رکھنے والو، عبرت حاصل کرو۔ یہ آیت نمبر 2 ہے۔ بنو نذیر کا پورا واقعہ اس میں سما گیا ہے۔ پہلے انہوں نے نکلنے سے انکار کیا، بعد میں منافقین نے ان کا ساتھ دینے کی بات کی، بعد میں اللہ نے ان کے دلوں پہ رعب ڈالا، اور یہاں نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے ہی گھروں کو اپنے ہاتھ سے تباہ کرتے ہوئے وہاں سے نکالے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلی بار کا ان کا نکالا جانا یہ ہوا۔ یہ مقام عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو بصارت رکھتے ہیں، دیکھنے کی قوت رکھتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسا ہی بنائے یا رب العالمین، جو عبرت حاصل کرنے والا ہو، دیکھنے کی صلاحیت رکھنے والا ہو، حق کو پہچاننے والا ہو، اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو۔ آمین یا رب۔ آیت نمبر 3، علیہم الجلاء لعذبہم فی الدنیا، ان پر یہ ملک بدر کرنا، گھروں سے نکال دیا جانا، یہ عذاب ہے دنیا میں کہ اپنے گھروں سے جلا وطن کیے گئے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور آخرت میں ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا اللہ نے فرما دیا پہلے ہی
یہ وہ لوگ ہیں جو اہل کتاب میں سے ہونے کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اللہ کی ہدایات کو قبول نہیں کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، اور انہیں اللہ نے کفار کہا ہے، کافر کہا ہے۔ تو وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے کفر کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا انجام دنیا میں تو یہ ہوا کہ جلا وطن کیا گیا، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، عذاب ہے جہنم کا۔ آیت نمبر 4 یہ جواب دے رہی اس بات کا کہ یہ ایسا کیوں ہوا ان کے ساتھ۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہوا کہ ان لوگوں کے دل اللہ اور اس کے رسول سے پھٹے ہوئے تھے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے تھے، یہ اس لیے ہوا، یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ومن یشاقق اللہ فإن اللہ شدید العقاب، اور جو بھی اللہ کی مخالفت کرے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ جان لے وہ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والے ہیں، اللہ کی سزا بہت ہی سخت ہے۔ یہ آیت نمبر 4 تھی۔ جب ایمان والوں نے ان کا محاصرہ کیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چند کھجور کے درخت کاٹے گئے تھے، جس پر دوسروں نے بڑا شوق، خاص طور سے منافقوں نے، کہ دیکھو جی یہ تو اصلاح کرنے والے آئے ہیں، یہ پھلدار درخت کاٹ رہے ہیں۔ ہاں، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، آیت نمبر 5۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، تم نے جو درخت کھجور کے کاٹے یا تم نے چھوڑ دیے ان کے جڑوں پر، تو یہ اللہ کے اذن سے ہوا۔ وَلِيُخْزِيَ اللَّهَ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو رسوا کریں، ان لوگوں کو جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اللہ کی ہدایات کو قبول نہیں کرنے والے، جان لینے کے بعد کہ اللہ کی ہدایات ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ رسوا کریں، اس لیے ایسا کیا گیا۔ آیت 5 تھی۔ یہ واقعہ جو ہے وہ تو میں نے پہلے آپ سے عرض کر دیا، اس 1 سے لے کے 5 تک کی، 1 سے لے کے 4 تک کی ان آیات میں، بلکہ 5 تک کی ان آیات میں، پہلی آیت اللہ کی کا مکمل اقدار ہے، اس کی گواہی پوری شے دے رہی ہے کائنات کی، چاہے وہ آسمان میں ہو یا زمین میں ہو۔ دوسری آیت اللہ اس کے رسول سے عداوت رکھنے والے بنو نضیر کے انجام سے عبرت حاصل کریں، اللہ نے یہ فرمایا۔ پہلی بار اکٹھا کرنے سے مراد غالباً یہ لوگ خیبر میں جا کر اکٹھا ہوئے، واللہ اعلم۔ یہ آیت نمبر 2 سے 4 تھی۔ اور آیت نمبر 5 جس کا میں نے ذکر کیا پہلے کہ درختوں کو کٹوایا گیا، اس پر لوگوں نے کہا یہ لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، اس کا جواب اللہ نے دیا کہ یہ اللہ کے اذن سے ہوا۔ یہ آیت نمبر 5 تھی۔ اب آیت 6 سے 9 انشاءاللہ، آگے آیات ہم لوگ انشاءاللہ 6 سے لے کے 10 تک پڑھیں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس مال کا ذکر کیا ہے جسے فے کہا گیا ہے، یہ بھی مال غنیمت ہے، لیکن جنگ کے بغیر حاصل ہوا جو مال ہے اس کا حکم دیا ہے، اور یہی بیت المال کا ذریعہ بنا، جو میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ بیت المال کس طرح اللہ نے اس کا حکم دیا ہے وہ سامنے آ رہا ہے، اور یہ کن لوگوں کے لیے کون ہے اس کے حقدار، اس کا بھی ان آیات سے پتہ لگے گا انشاءاللہ۔ انہی آیات میں جو اکنامکس کا آج معروف اصول ہے کہ دولت وہی ہے جو گردش میں آ رہے، تجوری بند یہ اکنامی کے لیے بہتر نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی بھی ہدایت دے رہے ہیں ان آیات میں۔ سبحان اللہ، یہ 1400 سال پہلے یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو آج ہم لوگ اکنامکس کے اصول میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ آیت نمبر 6، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما فعل اللہ علی رسولہ منہم وما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ نے جو مال اپنے رسول کے ہاتھ لگایا، جس پر نہ تم لوگوں نے اپنے گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو جس پر چاہتے ہیں غالب کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔
اس مال کو اللہ تعالیٰ نے فے کا نام دیا. ما افا اللہ، فے کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے لیے. غرض کے اس مال میں وہ جو لوگ شامل ہیں ان کو حصہ نہیں ملے گا. پہلے مال غنیمت میں آپ جانتے ہیں کہ 5واں حصہ ہوتا تھا، جو آیت اب نازل ہوئی ہم لوگ سورۃ الانفال میں بھی پڑھا کہ باقی تقسیم کر دیا جاتا تھا وہ لوگ مجاہدین میں. یہاں یہ سارے کا سارا مال اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے حوالے کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیوں؟ آگے کی آیت دیکھیں، آیت نمبر 7. ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى وللہ والرسول للہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. یہ جو کچھ بھی اللہ نے رسول کو دیا، عطا کیا مال غنیمت، یہ قرابت داروں کے لیے ہے اور اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے. یہ جو مال جو اس بستی سے حاصل ہوا، بنو زیر کے قبیلے سے جو مال ملا ان کے جلا وطنی کے بعد، اللہ تعالیٰ اس مال کا ذکر کر رہے ہیں. یہ اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، قرابت داروں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے اور مسکین کے لیے اور مسافروں کے لیے. کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ تمہارے دولت مند لوگوں کے ہاتھ میں ہی یہ مال گردش نہ کرتا رہ جائے. یہ وہ اصول ہے جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، جو آج ہم جانتے ہیں. وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور جو اللہ تعالیٰ تمہیں دیں، رسول تمہیں دیں اسے لے لو. وما نہاکم عنہ، اور جس سے اللہ کے رسول روک دیں اس سے فانتہوا، اس سے رک جاؤ. واتقوا اللہ، اللہ کی سزا سے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں. اللہ کی نافرمانی کی سزا بہت بڑی ہے. کاش ہم لوگ اس بات کو اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ اللہ کی نافرمانی بہت بڑے سزا کو دعوت دینے والی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سزاؤں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی یہاں کہا جا رہا ہے واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچاؤ. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والے ہیں. اس آیت کی وضاحت حدیث سے ملتی ہے کہ جو مال اللہ رب العزت نے بنو نضیر کے قبیلے سے فے کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، آپ اس میں سے اپنے گھر والوں کو سال بھر کا خرچ دیتے، اور جو بچ رہتا ہے اس سے آلات جنگ اور سامان جنگ کے اور دوسرے مصارف یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے، مسافروں کے لیے اس پر خرچ کرتے ہیں. سبحان اللہ. سے بیت المال کی بنیاد ہو پڑ گئی اس صورت میں ان آیات کے ذریعے. آیات میں ہم لوگوں کے لیے ایک اہم ہدایت بھی ملی کہ جو اللہ کے رسول دیں اسے لے لو صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. اشارہ ہے جس چیز کا اللہ کے رسول حکم دیں کرنے کا اسے کرو، اور جس چیز سے روکا جائے اس سے رک جاؤ. میں نے یہ حدیث کئی بار سنائی ہے، پھر دوہرا رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کا میں کرنے کا حکم دوں اس کو اپنے استطاعت بھر کرو، جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق کرو، اپنے آپ کو، اپنی جان کو مصیبت میں مت ڈالو. اور جب کسی چیز سے رکنے کا حکم دوں تو اس سے رک جاؤ. رک جانے میں انرجی نہیں لگتی، کرنے میں انرجی لگتی ہے نا. تو وہاں پر کوئی استطاعت کی بات نہیں، رک جاؤ اس سے. اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. اس ہفتے کے دوران اتفاق سے چند لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے درمیان میں ایک بات آئی. باتوں باتوں میں نے کہا کہ اسلام کی تعریف، دین اسلام کو ہم کس طرح ڈیفائن کریں گے. لوگوں نے اپنی اپنی بات بتائی، ٹھیک تھی وہ تمام باتیں، جزیات تھیں. تو میرے ذہن میں جو آیا وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو دین اسلام یعنی دنیا میں زندگی گزارنے کے طریقے کو دین کہتے ہیں. ہر شخص کا اپنا دین ہے، اپنے اصول ہیں جس کے تحت وہ زندگی گزارتا ہے. اگر یہ اصول اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے مطابق ہیں تو دین اسلام ہے. بہرحال دین اسلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم دیں ماننے کے لیے اور کرنے کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہیں کیا جائے، انہیں مانا جائے.
اور جن چیزوں کا حکم ہمیں ملتا ہے اللہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ کرنے کا، نہ ماننے کا، اسے نہ مانا جائے، اسے نہ کیا جائے۔ میری نظر میں یہی ڈیفینیشن ہے جو دین اسلام کا، جو مکمل طور پر احاطہ کرتا ہے۔ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا کرنا، اللہ کی نافرمانی اور رسول کی نافرمانی سے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بچانا، اس ایمان کے ساتھ، وہ ایمان کیا ہے؟ اللہ کو اکیلا الہ مانتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہوئے، اور آخرت کو بالیقین مانتے ہوئے یہ کام کیا جائے، یہی اسلام ہے۔ آیت نمبر 8، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ اس بیت المال سے یہ مال کس کے لیے ہے؟ جو فقیر ہیں، یعنی بالکل تنگ دست ہیں، مہاجروں میں سے، جو نکالے گئے اپنے گھروں سے، اپنے مالوں سے، اور وہ اللہ کی رضا، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے اللہ کی راستے پر نکل گئے، اور وہ مدد کرنے والے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور ان کے لیے اس بیت المال میں حق ہے۔ واضح ہو گئی یہ بات، انشاءاللہ پھر دوبارہ دہراؤں گا۔ آیت نمبر 9، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اپنے گھروں میں اور ایمان میں، والایمان من قبلہم، ان سے پہلے ایمان لائے، یحبون من ہاجر الیہم، جو محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ہجرت کر کے ان کی طرف آئے، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور وہ اپنے ذرا بھی اپنے کوئی ناپسندگی نہیں پاتے اپنے سینوں میں جو انہیں دیا جا رہا ہے ایسے لوگوں کو۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور یہ ان کو اب ترجیح دیتے ہیں اپنے آپ سے سے، چاہے وہ خود ہی کتنی تنگی میں کیوں نہ ہوں، حاجت مند کیوں نہ ہوں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا، نفس کی حرص سے بچا لیا گیا، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 9 تھی۔ انشاءاللہ ایک بار پھر دہراؤں گا ان آیات کو۔ اگلی آیت، آیت نمبر 10، والذین جاؤوا من بعدہم، اور جو لوگ آئیں گے ان کے بعد، یقولون ربنا اغفر لنا واخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ یہ دعا کریں گے اللہ سے کہ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اور ان لوگوں کی، ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم سے ایمان میں سبقت لے گئے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہرگز نہ بنانا یا اللہ ہمارے دلوں میں کوئی کینہ اور دشمنی ایمان والوں کے لیے۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، بے شک بے شک تمہارا رب رؤوف ہے اور رحیم ہے، بے شک آپ کا رب رؤوف اور رحیم ہے۔ آج ہمارے لیے بے شک تمہارا رب الرؤوف ہے اور رحیم ہے، بے شک بہت شفقت والے، مہربانی کرنے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 10۔ ان آیات میں جنگ کے بغیر حاصل ہونے والا دشمن کا ساز و سامان اسلامی حکومت کے بیت المال کے لیے ہے۔ مال غنیمت جو جنگ کے بعد حاصل ہو، اس کا حکم سورۃ الانفال میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ ان آیات میں بیت المال کے مصارف بیان کی گئے ہیں۔ معیشت کا ایک اہم اصول کہ دولت کو تجوریوں میں نہیں، گردش میں ہونا چاہیے۔ دین اسلام کا ایک بنیادی نقطہ بھی یہاں قابل غور ہے کہ جس چیز کا حکم آپ نے دیا ہے اسے قبول کیا جائے، اور جس سے آپ نے روکا ہے اسے رک جایا جائے۔ اور یہ ہمیشہ کے لیے آیت نمبر 10 ہے، جو کہ جب بعد والے جو آئیں گے ان کے دلوں میں بھی وہ کیا دعائیں کریں گے، ان کے دلوں میں کیا عزت اور مقام ہوگا ان لوگوں کا جو ایمان والے پہلے گزر چکے ہیں۔ اس سے یہاں پر ایک بات نکلتی ہے کہ آج جو لوگ صحابہ کے بارے میں برے الفاظ استعمال کرتے ہیں،
ہاں، انہیں سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی وہ ایمان میں ہے. یہ حدیث میں کئی بار عرض کر چکا ہوں اور میں بار بار عرض کرنا چاہتا ہوں اسے، تاکہ ہمارے ذہنوں میں ہو. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک فرمایا کہ تم ایمان والے، جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے. ٹھیک ہے، بات درست ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. یعنی آپس میں مسلمانوں کی دلی محبت، ہاں، نفرت اور کینہ نہیں، دل صاف ہے ایک دوسرے مسلمانوں کے لیے. یہ ضروری ہے ایمان کی تصدیق کے لیے. آج کی طرح نہیں کہ آج حالات جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح کے حالات ہیں. نمازی ایک دوسرے نمازی کے ساتھ کس طرح بیہیو کرتے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لے جاتے ہوں گے مسجد، آپ کو اندازہ ہوگا. تو آپ فرماتے ہیں اس حدیث میں، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اس کا طریقہ. اور پھر آپ وسلم فرماتے ہیں کہ سلام کو عام کرو، یعنی ایک دوسرے کو سلام کرو. یہی وہ طریقہ ہے جو دل سے نفرت، کینہ، حسد، بغض اور دوسری ایسی چیزوں کو نکال دینے والا ہے. ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو سلام کرے. اس کی اتنی ہدایت ہے، اتنی پرواہ کیا کرتے تھے صحابہ کہ جب جا رہے ہیں دو صحابہ مل کر کے، جب بیچ میں کوئی چیز آ جائے اس کے بعد پھر جب آپس میں ملتے تو پھر سلام کر دیں. یعنی سلام کو اس طرح، سلام آپ جانتے ہیں دعا ہے، السلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو. ہاں، کتنی بڑی دعا ہے یہ. آپ کہتے ہیں وعلیکم السلام، تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، دعا ہو. اس کے مزید الفاظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت ہو، اس کی برکت ہو. جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم مسلمانوں کو چاہیے، کم سے کم ہم لوگوں کو جو جان رہے ہیں اس پر چاہیے کہ عمل کریں، دوسروں تک یہ بات پہنچائیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین. جو آیات ہم لوگوں نے ابھی پڑھے ہیں ان کا خلاصہ ہے، اللہ نے ان کے اموال اپنے رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم لوٹا دیے. تم لوگوں نے ان کے حصول پر نہ گھوڑے دوڑائے ہیں نہ ہی اونٹ. اللہ جس سے چاہتے ہیں اپنے رسولوں کو غلبہ و تسلط عطا فرما دیتے ہیں. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ نے بستی والوں کے جو اموال اپنے رسول کو لوٹائے ہیں وہ اللہ، اس کے رسول اور ان کے نادار رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے لیے ہیں، تاکہ مال تمہارے مالداروں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو دیں وہ لے لو، جس سے تمہیں روک دیں اسے رک جاؤ. اللہ کی سزا سے بچو، بے شک اللہ بہت ہی سخت سزا دینے والے ہیں. یہ مال ان لٹے پٹے مہاجروں کے لیے بھی ہے جو اپنے گھروں و مال سے نکال دیے گئے. وہ اللہ کا فضل، اللہ اس کی رضا کی جستجو میں اللہ اس کے رسول کی مدد پر کمر بستہ ہیں. یہ لوگ ایمان کے سچے ہیں. یہ مال ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو پہلے سے ایمان لا کر اپنے گھروں میں ہیں اور ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں. انہیں جو دیا جاتا ہے اس کے لیے اپنے سینوں میں کوئی تنگی نہیں محسوس کرتے، اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ خود کتنے ہی ضرورت مند ہوں. وہ لوگ جو اپنے اندر نفس کے بخالت سے، نفس کی حرص سے بچا لیے گئے وہی کامیاب ہونے والے ہیں. یہ آیت نمبر 6 سے 9 تک. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 10 میں یہ مال ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو بعد میں آنے والوں کے لیے دعا کریں گے. اے رب، ہماری اور ہمارے ان بھائیوں کی خطاؤں کو معاف فرما دے جو ایمان لانے میں ہم پر سبقت لے گئے. ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی برائی نہ پیدا ہونے دیں. بے شک اللہ بے حد شفیق اور رحیم ہے. یہ تھی آیت نمبر 6 سے 10 تک کی جو ہم لوگوں نے پڑھی. الحمدللہ بالکل واضح ہو گئی، الحمدللہ. آگے آیات 11 سے 17 جو میں نے پہلے عرض کیا کہ منافقوں نے کیا رویہ اختیار کیا ہے اس معاملے میں. اور یہ سن 4 ہجری کا معاملہ ہے، یہ بھی یاد رکھیں. نبوت کے ہجرت کے 4تھے سال کا واقعہ ہے. یہاں سے منافقت کے سلسلے میں کچھ باتیں ہمیں جان لینی چاہیے جو قرآن میں الگ الگ مقامات پر آتی رہی ہیں. ان سب کو اکٹھا کر کے جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان والوں کے درمیان منافقوں کا وجود ہمیشہ رہے گا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں رہا تو یہ بعد میں کیسے نہیں ہوگا. آج تو پتہ نہیں ہمارے درمیان کتنے لوگ ہیں جو منافقت میں مبتلا ہیں.
اللہ تعالیٰ اس مرض سے ہم سب کو بچائیں یا رب العالمین۔ یہ مرض بہت ہی برا ہے۔ منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ جہنم کے سب سے نچلی تہمیں ہوں گے۔ استغفر اللہ یا رب العالمین۔ ان کے سرغنے تو مجبوراً اپنے ایمان کا اقرار کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو لوگ ان کے سرغنے ہیں وہ تو ایمان کا اقرار کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھی و حمایتی آہستہ آہستہ اپنے نفاق میں پکے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جو ان کا ساتھ دیتے ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنے نفاق میں پکے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ شروع میں یہ لوگ اللہ اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے پر اپنی معذرتیں پیش کرتے ہیں، پھر اپنی قسموں کو اپنی غلط حرکتوں کی دفاع کے لیے ڈھال بنا لیتے ہیں، قسم کھاتے ہیں اس پر۔ منافقت کا آخری اسٹیج یہ ہوتا ہے کہ ایمان کے دعوے دار ہونے کے باوجود ایمان والوں کے خلاف بغض و عناد و دشمنی نکالنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ان کے لیے پھر توبہ کی توفیق اور ایمان کی طرف واپسی تقریباً ناممکن ہو جاتی ہے، الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ یہ آیات جو ہم پڑھیں گے، ان آیات میں ان کے کردار کو نمایاں، ان کی اس بیماری کی وجہ بھی بتا دی ہے اللہ نے، تاکہ اصلاح کرنے والے اصلاح کر لیں۔ اہل کتاب کے لوگوں کو کافر کہا گیا کیونکہ وہ لوگ اپنی کتاب کو پس پش ڈال کر کھلے بندوں اللہ کی نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ منافقوں کو یہودیوں سے کوئی رشتہ داریاں نہ تھیں، باوجود اس کے منافقوں کو اہل کتاب کے کافروں کا بھائی کہا گیا ان آیات میں، کیونکہ منافق بھی انہی کی طرح اپنی کتاب اہل قرآن یعنی قرآن کا کفر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالی محفوظ رکھے منافقت کی اس بیماری سے، آمین یا رب العالمین۔ مزید یہ کہ کفر، نافرمانی اللہ کی، ایمان والوں کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی، یعنی کافر ایمان والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں کو نقصان ہمیشہ مسلمانوں نے ہی پہنچایا ہے۔ آج بھی جو نقصان مسلمانوں کو پہنچ رہا ہے وہ مسلمانوں کی وجہ سے ہی پہنچ رہا ہے۔ ہم الزام رکھ دیتے ہیں کہ یہ امریکہ کر رہا ہے، یہ فلاں کر رہے ہیں، یہ فلاں۔ حقیقت تو یہ کہ تم کر رہے ہو نا۔ اللہ ایمان والوں کے دلوں کو جوڑ کر رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ایک جسم و جان ہوتے ہیں۔ یہاں پر ان آیات میں اشارہ بنو قیقہ کی طرف بھی ہے۔ اللہ کا قانون بے لاگ ہے اور سب کے لیے یکساں ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ نبی کی امت ہے اس لیے ہمارا خاص مقام ہے، ہرگز نہیں۔ اللہ کا اصول سب کے لیے برابر ہے، اللہ کا قانون سب کے لیے برابر ہے۔ جو اللہ کی ہدایت کے مطابق چلے گا اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، دونوں کے ماں کا معاملہ اپنی اپنی جگہ پر ویسے ہی ہوگا جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بتا دیا۔ آیت نمبر 11 سے آگے یہ آیات یقیناً بنو نذیر کے بعد، اس غزوہ کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 11، الم تر الی الذین نافقوا، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو منافقت کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں، یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کہا اپنے بھائیوں کو، ان بھائیوں کو جو اہل کتاب میں سے اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اللہ کی ہدایت کو تسلیم نہیں کرنے والے، اپنی کتاب کو پس پش ڈال لینے والے ہیں، کفروا، انکار کیا، لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تم یہ نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ ہم بھی نکل جائیں گے۔ یہ ان سے کہہ رہے ہیں، یہودیوں سے کہہ رہے ہیں۔ وَلَنُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا، اور تمہارے معاملے میں کسی کی ہم اطاعت نہیں کریں گے، کسی کی بات نہیں مانیں گے، ابداً، کبھی بھی۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اگر تم سے جنگ کیا گیا تو ہم تمہاری مدد کریں گے، لازماً تمہاری مدد کریں گے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ سب جھوٹے ہیں۔ اللہ نے گواہی دی اس بات پر کہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جو باتیں کر رہے ہیں، جو ہمت دلا رہے ہیں بنو نذیر کے لوگوں کو، یہ سب جھوٹا ہے، انہوں نے کچھ نہیں کرنا۔ یہ آیت نمبر 11 ہے۔ آیت نمبر 12، لئن اخرجوا لا یخرجون معهم، اگر یہ لوگ نکالے گئے تو ہرگز یہ لوگ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ کون؟ منافق لوگ۔
کون ہے یہ؟ ایمان والے، ایمان کا دعویٰ کرنے والے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ لَا يَنْصُرُونَهُمْ، اور اگر ان کے ساتھ جنگ کی گئی تو یہ ہرگز ان کی مدد نہیں کریں گے. وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اور اگر یہ آ بھی گئے ان کی مدد کے لیے تو اپنے پیٹھ موڑ کر بھاگ لیں گے، یعنی ٹھہریں گے نہیں مقابلے میں. ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ، پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. کس کی؟ منافقوں کی. یہ آیت نمبر 12 ہے. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مخاطب کر رہے ہیں کہ یقیناً تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں بنسبت اللہ کی ہیبت کے بہت زیادہ ہے. یعنی وہ اللہ کا خوف رکھنے کے بجائے تم لوگوں سے خوف رکھتے ہیں منافق، اس لیے کہ یہ آستین کے سانپ ہے نا. ذالک بأنہم قوم لا یفقہون، ایسا اس لیے ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی عقل سے کام نہیں لیتے، غور نہیں کرتے، سمجھ کی قوت نہیں رکھتے. لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنہ، یہ سب مل کر بھی تم سے لڑیں گے نہیں. ہاں یہ بات ہے کہ قلعے کے اندر بند ہو کے اگر کچھ کریں، اور من ورائے جدر، یا دیواروں کے پیچھے سے. باسہم بینہم شدید، ان کے آپس میں ہی بہت اختلاف ہے. ان کے آپس میں بھی ان کے دل نہیں ملے ہوئے ہیں. دل تو ایمان والوں کے ملے ہوتے ہیں نا، منافقوں کے دل کبھی بھی آپس میں بھی نہیں ملے ہوتے. تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، تم انہیں گمان کرتے ہو یہ سب ایک ساتھ ہیں، نہیں، ان کے دل تو ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں، مختلف ہیں. ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. دو باتیں منافقوں کی اللہ تعالیٰ نے واضح کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ غور کرنے والے صحیح بات پر، نتیجے پر پہنچنے والے نہیں ہوتے، اور دوسری بات یہ کہ یہ عقل سے ہی کام نہیں لیتے. جب عقل سے کام نہیں لیں گے تو صحیح بات، صحیح نتیجے تک پہنچیں گے کیسے؟ یہی منافقت کی اصل وجہ ہے، جس کی وجہ سے یہ منافقت کی بیماری انسان کے اندر، ایمان والے کے اندر پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے یا رب العالمین. یہ آیت نمبر 14 ہے. آیت نمبر 15، کما تری الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم، ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ کچھ ہی پہلے واقعہ گزر چکا ہے ان سے پہلے، جنہوں نے اپنے گناہوں کا وبال چکھ لیا. غالباً یہی وہ آیت ہے جو بنو قیقہ کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جو سن 2 ہجری میں نکالے گئے تھے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان لوگوں کے دردناک عذاب ہے. کما تری الشیطان اذ قال للانسان اکفر، اس کی مثال ایسی ہے، شیطان انسان سے کہتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر. فلما کفر قال انی بریء منک، جب وہ انسان اس کی بات مان کر کے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو یہ شیطان کہتا ہے کہ میں تو تم سے بری ہوں، تم نے جو کیا میری کوئی ذمہ داری نہیں. انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں. کون ہے اللہ؟ انا اخاف اللہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کے رب ہیں. فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا، اور اس کا انجام ان دونوں کا، یعنی جس نے شیطان کا اور شیطان کی بات ماننے والوں کا، ان دونوں کا انجام کیا ہے؟ یہ دونوں آگ میں رہیں گے ہمیشہ. وذالک جزاء الظالمین، اور یہ ہے جزا ظالم لوگوں کا، ظالم لوگوں کے اعمال کا بدلہ ہے. یہ آیت نمبر 17 ہے. ان آیت میں جو ہم لوگوں نے پڑھا، ایک بار دائرہ نظر ڈال لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے منافقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے ان بھائیوں سے کہتے ہیں جو اہل کتاب میں سے کفر پر ہیں، اگر تم لوگ نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہی نکل جائیں گے، تمہارے خلاف کسی بھی کوئی بات کبھی بھی نہیں مانیں گے. اگر تم سے جنگ کی گئی تو بے شک ہم تمہاری ہی مدد کریں گے. یہ چپکے یہ بات کس سے کی جا رہی ہے؟ کافروں سے، وہ بھی اہل کتاب ہیں. سبحان اللہ. اللہ گواہی دیتے ہیں یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں. اگر وہ لوگ نکالے گئے تو یہ لوگ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے. اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ لوگ ان کی مدد نہیں کریں گے. اگر مدد کرنے آئے بھی تو پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا.
مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منافقوں کے دلوں میں تم لوگوں کا خوف اللہ سے کہیں زیادہ ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے تو تم سے ڈرتے ہیں. یہ اس لیے کہ یہ لوگ سمجھ بوجھ سے عاری ہیں. وہ سب اکٹھا ہو کر بھی تم لوگوں سے جنگ نہیں کریں گے سوائے چھپ کر قلعہ میں چھپ کر کے یا دیواروں کے پیچھے سے تم پر حملہ کریں. تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو حالانکہ ان کے دل آپس ہی میں پھٹے ہوئے ہیں. یہ اس لیے کہ یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے. ان کی مثال بھی ایسے ہی لوگوں کی ہے جیسے کہ ماضی قریب میں لوگ اپنے کیے کا مذاق کر چکے. ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس آیت میں آخری آیت میں شیطان کی مثال دیتے ہیں. آخری دو آیت شیطان کی مثال ہے کہ وہ انسان کو ورگلاتا ہے کفر کرو. اور جب وہ کفر کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تم سے بری ہوں, بری الذمہ ہوں. میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کے رب ہیں. شیطان اس کہے پر چلنے والوں کا انجام آگ ہے جس میں وہ دونوں ہمیشہ رہیں گے. ظالموں کی یہی سزا ہے. یہ وہ آیات تھیں جو ہم لوگوں نے ابھی پڑھی 11 سے لے کے 17. اس صورت کی اختتامی آیات آیت نمبر 18 سے آخر تک آیت نمبر 24 تک. یہ آیات بڑی اہم ہیں. ہم سب کو کہ دلوں میں یہ آیات اپنے اگر اثر کرتی ہیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ, نہیں کرتی ہیں تو اثر کرنے والا دل ہم پیدا کریں یا رب العالمین یا رب آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت نمبر 18 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, اے وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور دیکھو کہ تم نے کیا آگے کیا ہے کل کے لیے. کل کے لیے تم نے آگے کیا کیا ہے. کل سے مراد جہاں تم نے جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس. وہاں کے لیے تم نے کیا آگے کیا ہے, کون سا عمل ہے تم نے آگے کیا ہے, اچھے یا برے, ان کو دیکھو ذرا. واتقوا اللہ, پھر کہا جا رہا ہے اللہ کی ناراضگی سے بچو, اللہ کی سزا سے بچو, اپنے آپ کو بچاؤ. ان اللہ خبیر بما تعملون, اللہ تو پوری طرح باخبر ہے اس سے جو تم سب لوگ کر رہے ہو. ایک ایک کے اعمال سے اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے. سبحان اللہ. ہم لوگ ہوش میں آئیں یا رب العالمین, ہم لوگ ہوش عطا فرما یا رب. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ ہم اللہ کی نظروں سے پوشیدہ ہوں. کوئی لمحہ ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ میری بات نہ سن رہے ہوں, آپ کی بات نہ سن رہے ہوں, اور کسی کی بھی بات نہ سن رہے ہوں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے. یہ آیت نمبر 18. آیت نمبر 19, اور یہ بڑی اہم آیت ہے. اس آیت کے بارے میں علامہ اقبال سے کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ کے فلسفہ خودی کا یہ بیس کیا ہے, تو انہوں نے اسی آیت کی طرف اشارہ کیا تھا. بتایا تھا یہ آیت ہے سورۃ الحشر کی. اعوذ باللہ من الشیطان. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. مت ہو جاؤ اے ایمان والو ان لوگوں کے ذرا جو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے بھلا دیا. اولئک ھم الفاسقون, یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں, اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے ہیں. وہ اپنے آپ کو بھلائے ہوئے ہیں. ہاں, اپنے آپ کو بھلائے ہوئے ہیں. اپنے آپ کو بھلانے سے کیا مراد ہے؟ عقل ان کی اچھے اور برے کی تمیز نہیں کر رہی ہے. جیسے پاگل اپنی حرکتیں کر رہا ہے, اپنی جگہ پر وہ سمجھتا ہے کہ بہت اچھی حرکت کر رہا ہے, لیکن دوسرا جو ہے عقل والا وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بے تکی حرکت کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے آپ سے بھلا دیتے ہیں. نعوذ باللہ. اور پھر وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. کسی گورے نے ایک بار مجھے کہا تھا, بہت پرانی بات ہے, کہ جو لوگ خود اپنے لیے آنیسٹ نہیں ہیں دوسروں کے لیے کیا آنیسٹ ہوں گے. اشارہ ان کا تھا, اس کا تھا مسلمانوں کی طرف, کہ جو مسلمان ساری باتوں کو جاننے کے باوجود اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے ہیں تو اپنے لیے وہ آنیسٹ کب ہیں؟ وہ تو نہیں ہیں. تو دوسروں کے لیے کیا آنیسٹ ہوں گے؟ ایسے لوگ دوسروں کے لیے کیا آنیسٹ ہوں گے؟ ایسے ہی لوگ منافقین میں سے آتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ہمیں بچائیں اس کیفیت سے کہ ہم اللہ کو بھلا دیں. اللہ کو بھلانا یہ ہے اللہ کی صفات کو
ہم بھول جائیں، اللہ کی ہدایات کو ہم بھول جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو ہم بھول جائیں، یہ اللہ کو بلانا ہے۔ آیت نمبر 21، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، نہیں برابر ہو سکتے آگ والے اور جنت والے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، یہ جنت والے ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، کامیابی جنت میں داخلہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس لائق بنائے یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، اللہ کے تمام فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اب ہمیں اس لائق بنائے کہ ہم کامیاب لوگوں میں شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ہوں، لیکن اختیار اللہ نے ہمیں دیا ہے، چاہو تو اللہ کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، چاہو تو اللہ کی نافرمانی کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اطاعت کرنے والا بنائے، فرما برداری کرنے والا بنائے یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں ان باتوں کو بٹھا دیں یا رب، آمین یا رب العالمین، اور ہمیں کامیابی نصیب ہو۔ آیت 21، یہ 21، اعوذ باللہ من الشیطان، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اور اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے، کیا دیکھتے؟ کہ خوف کی، اللہ کے خوف کی وجہ کر یہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہیں جو اللہ تعالیٰ بیان کریں لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ اس پر غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی عظمت کی بات کر رہے ہیں کہ بے جان چیز اگر یہ اللہ تعالیٰ پہاڑ پر نازل کر دیتے تو اس کی حالت یہ ہوتی، تو ہر انسان کا دل کتنا سخت ہے کہ اس پر قرآن کی تعلیمات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ استغفر اللہ، جو لوگ جانتے نہیں ہیں ان کی تو بات اور ہے، لیکن ہم مسلمان جو سمجھ کے کہنے والے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس کے باوجود ہمیں قرآن پر اثر نہیں کرتا۔ ایک تو مجبوری بہت بڑی ہوتی ہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ نہیں رہے ہوتے جس کو پڑھنا کہتے ہیں وہ پڑھنا ہے ہی نہیں، اور جو لوگ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اس کے باوجود لوگوں کو جس طرح آج گمراہ کرنے والے بے شمار لوگ ہیں، سب کچھ جاننے کے باوجود لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اس راستے پر لے جانا چاہتے ہیں جو اللہ کے راستے کے مخالف ہے۔ ان کے دل کتنے سخت ہیں۔ سورۃ البقرہ میں ہم لوگ کچھ آیات ایسے پڑھ چکے ہیں کہ جن کے دل اتنے سخت ہو گئے کہ ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اس لیے مثال دی جا رہی ہے تاکہ تم غور و فکر سے کام لو۔ آیت نمبر 22 سے لے کے 24 تک اللہ کی صفات پر، یہ اتنی صفات جتنی اللہ رب العزت نے ان آیات میں اکٹھے کر دی ہیں قرآن کے دوسرے مقام پر اور کہیں نہیں ملتا۔ آیت نمبر 22، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ جس کے سوا کوئی اور دوسرا الہ نہیں۔ الہ کا فرق، ہم الہ کے معنی ہم سب جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں، جس سے تمام امیدیں وابستہ ہیں، جو سب کچھ دینے والا ہے، جو ہمارا رب ہے، جو تمام صفات کا مالک ہے، کائنات کا بادشاہ ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اس کے سوا اور کوئی الہ نہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے ہر چیز جو غیب ہے ہمارے لیے اور جو حاضر ہے، ان سب کا علم رکھنے والا ہے، مکمل علم رکھنے والا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہ اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے، بے انتہا رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ یا رب، اللہ کی رحمت سے ہم فائدہ اٹھانے والے بن جائیں یا رب العالمین، آمین۔ آیت نمبر 23، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، پھر دہرائے گے وہی بات۔ الملک القدوس، جو بادشاہ ہے، نہایت پاک ہے سب عیبوں سے۔ سلام المؤمن المہیمن، سلامتی ہے، امن دینے والے ہیں، نگہبان ہیں۔ العزیز الجبار المتکبر، ہر شے پہ غالب ہیں،
مکمل اقتدار رکھنے والے ہیں، جبار ہیں، جو چاہیں جس سے جو چاہیں عمل کروا سکتے ہیں، جبار ہیں، مختار ہیں، متکبر، اور اپنے ان تمام چیزوں کی وجہ سے اللہ ہی تعالیٰ تکبر کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عظمت میرا تہبند ہے اور کبریائی میری چادر ہے، جو مجھ سے ان دونوں میں سے کسی کو چھیننا چاہے گا میں اسے سخت سزا دوں گا۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ تمام عیب اور کمزوریوں سے پاک ہے، تمام نقص سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، ان سے جو شرک کرنے والوں نے بنا رکھا ہے۔ یہ ان تمام چیزوں کو جو لوگ اس کا اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے اکیلے تنہا مالک ہیں، اس کائنات کو اکیلے تنہا چلا رہے ہیں، اس کائنات میں کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ کے اذن کے بغیر، ہر چیز اللہ کے اذن سے ہوتی ہے۔ آج کے حالات کو دیکھ کے ہم اکثر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کہنے والے لوگ، میں اس جملے کو کہتے ہوئے کانپ جاتا ہوں، کانپنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو رحم ہی کرتے ہیں، جو کچھ اگر برا ہو رہا ہے تو یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، ہم ظالم ہیں، اس کا نتیجہ ہے، یہ اللہ کی سزا کے ہم حقدار بن رہے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ تو رحم ہی فرمانے والے ہیں۔ یہ اللہ کی یہ جو طریقہ ہے جو اللہ نے اپنایا ہے، یہ بھی رحمت کی ہی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ صحیح راستے پر آ جاؤ اے انسان۔ آخری آیت نمبر 24، هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہی اللہ ہے جو خالق ہیں، پیدا کرنے والے ہیں، باری ہیں، بنانے والے ہیں، مصور ہیں، تصویر کشی کرنے والے ہیں، لہ الاسماء الحسنی، اسی کے تمام کے تمام اچھے نام اسی کے ہیں، یعنی تمام کے تمام صفات اسی کے لیے بہترین۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کر رہی ہیں اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ العزیز ہے اور حکیم ہے۔ یہ آیت پہلی آیت سے اس صورت کے ملتی جلتی ہے، لیکن یہاں پر سبح یسبح نہیں، یہاں مضارع کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، زمین بھی، آسمان بھی، اور اس کی ہر شے، اللہ العزیز الحکیم۔ اللہ کی صفات کے متعلق یہ روایت بہت معروف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی 100 میں ایک کم، جو ان کی حفاظت کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث بالکل درست ہے، لیکن حفاظت کے معنی میں جو سوچ ہے اس نے غلط نتائج پیدا کیے ہیں۔ حفاظت سے مراد کہ یہ اللہ کی صفات ایک ایمان والے کو ہر وقت یاد رکھنی چاہیے، تو وہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے گا، اللہ کی فرمانبرداری کرے گا۔ اگر وہ انہیں یاد نہیں رکھے گا، ان کی حفاظت نہیں کرے گا، لوگوں نے یہ سمجھا کہ ان کو رٹا لگا لو، اور آج کتنے ہی لوگ ہیں جو ان کو رٹتے ہیں، صرف بغیر سمجھے عربی کے جو الفاظ ہیں ان کو سمجھتے بھی نہیں، کسی کے معنی جانتے بھی نہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ 99 نام جو رٹ لیا جائے، ان کو یاد کر لیا جائے، یہی ہے تو جنت میں جائے گا۔ یہ درست نہیں ہے۔ یہ 99 ناموں کی کوئی لسٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، انہیں بعد میں لوگوں نے اکٹھا کیا ہے، جو یہ عام طور سے ہم کئی بار قرآن کے شروع کے صفحات میں کئی بار لوگ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، یا آخر کے صفحات میں، یا اس کو فریم بنا کر کے ان ناموں کو گھروں میں لٹکاتے ہیں یا دکانوں میں لٹکاتے ہیں۔ یہ مقصد نہیں، مقصد تو یہ ہے کہ انہیں یاد رکھا جائے، ان کے مطابق عمل کیا جائے۔ آمین۔ ہم سب کو سمجھ کے توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایک روایت ملتی ہے
جو محدثین کے نظر میں صحیح درجے کی غالباً نہیں ہے کچھ، لیکن بہرحال یہ روایت ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو شخص صبح کو اور شام کو، یعنی فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ کہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، 3 بار وہ کہتا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. پھر سورۃ الحشر کی آیت 20 سے لے کے 22 سے لے کے 24 تک، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کر دیتے ہیں جو شام تک اس پر رحمت بھیجتے ہیں. اسی طرح جس نے شام میں پڑھا صبح تک، اگر اس دن اس کا انتقال ہو جائے تو شہادت کا مرتبہ پاتا ہے. واللہ عالم. بہرحال اچھی بات ہے اسے یاد رکھنے کے لیے، اللہ کی صفات کو یاد رکھنے کے لیے ایسا کیا جائے. الحمدللہ الحمدللہ یہ صورت مکمل ہوتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. جو کچھ ہم لوگوں نے پڑھا یا اللہ ہمارے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ بٹھا دیں یا رب العالمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.